بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ کیا میری باتیں سننے کے بعد آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پہلی بار سنا، یہ سب پہلی بار سنا؟ اگر جس کو بھی یہ لگتا ہے نا تو اللہ کے واسطے تھوڑی دیر رک کے سوچو کہ ایسا کیوں؟ کیا قرآن کل نازل ہوا؟ بات کو سمجھو کہ ہم ایمان ابھی لے کر آئے، کیا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی؟ ہم اتنے بے خبر کیوں ہیں؟ رک کے سوچو۔ انجانے میں نہ سمجھتے ہوئے جب سے ہم سمجھنے کے کچھ کرنے کے لائق ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دی ہے۔ دین کے اوپر۔ بات کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ اگر ہم نے ہماری سمجھ کو، ہمارے ارادے کو، ہمارے اختیار کو اللہ کے واسطے لگائے ہوتے، اگر سمجھے ہوتے تو ضرور لگائے ہوتے۔ اگر جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلی بار سنے تو پھر اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ ہم اتنے بے خبر کیوں ہیں؟ یہ سوال کرو اپنے آپ سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے واسطے۔ ہدایت مطلب سیدھے راستے کی سمجھ دینے والا ہے۔ پھر ہدایت کی کیا ویلیو ہے ہماری زندگیوں میں؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ صبح سو کے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہم کون سے عمل کر رہے، اس میں سے کتنا اللہ کو راضی کر رہے اور کتنا ناراض کر رہے، اس میں غور کرو۔ بے دینی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی بے دینی ہے، اللہ کے اصولوں کو توڑنا بے دینی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو توڑنا بے دینی ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی 100 کی ایک بات، اس میں نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ انسان کے اوپر بہت قرض چڑھا ہے تو وہ فرماتے حذیفہ تم پڑھا لو۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ایسا کون ہے آج کل کے زمانے میں جس کو قرضہ نہیں رہتا؟ اگر میں یہاں سے شروع کروں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا دل یہ ہے کہ میں دین کو جان بوجھ کے چھپا رہی؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ بات کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ ایک سوال اپنے آپ سے بھی پوچھو اور غور کرو اس میں غور کرو کہ یہ نوبت آتی کیوں؟ دھوکہ دینے کی نوبت آتی کیوں؟ جھوٹے باتیں کرنے کی نوبت آتی کیوں؟ بے رحمی کرنے کی نوبت، ظلم کرنے کی نوبت، یہ سب آ رہی کیوں؟ یہ ہم ایسے برے سے برے کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال پوچھو۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے ایمانی پاور رکھا ہے۔ مطلب چکنی سڑک ہے، اس کے اوپر سے پھسلتے چلے جائیں گے تو سہارا دینے کے لیے وہاں پہ کچھ چیز ہے، کچھ نہ کچھ پکڑ کے انسان اٹھے گا، کھڑے رہے گا، وہ ہماری ایمانی طاقت رہیں گی۔ تو ہماری ایمانی طاقت کہاں ہے؟ ہم کو اللہ کیوں نہیں یاد آ رہا یاد کرنے کا؟ اس کی طاقت کو، اس کے پاور کو، اس کی قدرت کو یاد کرنے کا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اس کو یاد کرنے کا جو دن کے بعد رات کو، رات کے بعد دن کو نکالتا، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، اس کو یاد کرنے کا۔ اس کو یاد کرنے کا بار بار، جس نے ہم کو ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کو سننے کی طاقت دی، زبان کو بولنے کی طاقت دی۔ اس کو یاد کرنے کا جو ہماری سانسوں کو چلا رہا، جو ہمارے دل کو دھڑکا رہا۔ برے سے برا انسان بنتے چلا۔ یہ تعلق ہے ایمان کا اسلام سے۔ ایمان کا اسلام سے یہ تعلق ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کہ میرا بندہ بچنے کے واسطے اس کے پاس ایمانی پاور رہیں گا۔
ہمارے ایمانی پاور ہم نے ختم کر دیے، پوری طرح سے پوری ختم کر دیے۔ نوبت ایسی نوبت آ جا رہی، دھوکے دینے کی نوبت آ جا رہی، بے رحمی کرنے کی نوبت آ جا رہی، ظلم ہو رہا، حد سے زیادہ ظلم ہو رہا، حد سے زیادہ بے حیائی ہو رہی، یہ سب ہمارے معاشرے میں پنپ رہا۔ اور یہ کوئی زیادہ معمولی بڑی بات نہیں سمجھ رہے اس کو، معمولی ہے یہ سب، معمولی ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، دین کی باریکیوں کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ انشاءاللہ اگر مسلمان چاہے نا تو ایسی معاشرت قائم کریں گے، ایسی معاشرت قائم کریں گے کہ نہ کوئی کسی سے بے رحمی کرے گا، نہ کوئی کسی سے جھوٹ بولے گا، نہ کوئی کسی سے حسد رکھے گا، نہ کوئی کسی سے نفرت کرے گا، نہ کوئی۔ اور یہ تو سیکھ تھی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سیکھ تھی، یہ تو سکھائے تھے، یہ سب ختم کرنے کو تو بھیجے گئے تھے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انشاءاللہ ہم سب نے ایسا چاہے نا تو ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جس میں غریبوں کی عزت بھی ہوں گی، غریبوں کو مدد بھی ہوں گی، کالے گھورے کا فرق بھی ختم ہوگا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے، بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے واسطے، کچھ بھی نہیں ہے نہیں سمجھنے والے کا، سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے۔ لاٹھی، ایک لاٹھی کو تو کوئی بھی توڑ سکتا، لاٹھی کے بھالے کو توڑنا مشکل رہتا ہے، کہاوت ہر کسی نے سنی لی ہے نا۔ اللہ کے واسطے جو بھی آپ لوگوں سے یہ کہے، جو بھی اگر آپ لوگوں کو خود کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اگر کسی کو فرقہ پرستی کے نقصان نہیں سمجھ میں آ رہے نا، یہ دین کا بات کرنے والی سمجھ لو میں دین کی بات کرنے والی ہے، اور اگر میں فرقہ پرستی کا نقصان نہیں بتاتی اور میں خاموش ہے نا، تو اس کا مطلب دین کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک۔ اس کا مطلب جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ فرقہ پرستی میں نقصان نہیں ہے، اس کا مطلب یوں سمجھ لو کہ دین کا مطلب اس کے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم جڑیں گے، جب ہم ایک ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک کرے تھے، اس کے بعد ہوا تھا سب کو، اس کے بعد معاملات بنا کے بتا کے چلے گئے، اس کے بعد معاشرات بنا کے بتا کے چلے گئے، اس کے بعد اخلاقیات بنا کے بتا کے چلے گئے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر اٹھے تھے، وہ معمولی سے 3 یا 4 لوگ تھے، وہ 3-4 لوگ تھے وہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیے تھے، خطبہ حجۃ الوداع، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لایا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔